معزز ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية، وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخ وأبي حفص الكبير كما في البناية، إلا إذا صلى خلفه نساء فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح، واستثنى بعضهم الجمعة والعيدين وهو الصحيح كما في الخلاصة۔ ولو حلف ألا يؤم أحدا فاقتدى به إنسان صح الاقتداء، وهل يحنث؟ قال في الخانية يحنث قضاء لا ديانة، إلا إن أشهد قبل الشروع فلا يحنث قضاء، وكذا لو أما الناس هذا الحالف في صلاة الجمعة صحت وحنث قضاء، ولا يحنث أصلا إذا أمهم في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة، ولو حلف ألا يؤم فلانا فأما الناس نافيا ألا يؤمه ويؤم غيره فاقتدى به إنسان حنث وإن لم يعلم به، ولكن لا ثواب له على الإمامة، وسجود التلاوة كالصلاة، وكذا سجدة الشكر على قول من يراها مشروعة، والمعتمد أن الخلاف في نيتها لا في الجواز، وكذا سجود السهو ولا تضره نية عدمه وقت السلام۔ فرماتے ہیں ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية، امام کی اقتداء نیت کے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ وتصح الامامت، اور امامت بغیر امامت کی نیت کے یہ درست ہے۔ خلافا للکرخی، برخلاف امام کرخی اور ابو حفص الکبیر کے، کما فی البنایا، جیسا کہ ہدایہ کی شرح بنایا میں ہے۔ الا یہ کہ الا اذا صلی خلفہ نساء، الا یہ کہ اس امام کے پیچھے عورت بھی نماز پڑھ رہی ہو، خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہو، فإن اقتداءهن به بلا نیت الامام للامامۃ غیر صحیح، کیونکہ خواتین کی اقتداء امام کا امامت کی نیت کے بغیر یہ صحیح نہیں ہے۔ واستثنى بعضهم الجمعہ والعیدین، اور بعض حضرات نے جمعہ اور عیدین کا استثناء فرمایا ہے، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ اس عبارت سے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے اقتداء کی نیت کرے۔ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے، بلکہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کے اقتداء کی نیت کرے۔ تو اسی کو فرمایا اور امام کی اقتداء درست نہیں ہے بغیر نیت کے، یعنی نیت لازم ہے، مقتدی کے لیے ضروری ہے، اور امامت صحیح ہے، درست ہے بغیر امامت کی نیت کے، جبکہ اس میں امام کرخی اور ابو حفص کبیر کا اختلاف ہے، اور اس بات کو بنایا جو کہ شرح ہدایہ ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن جب امام کے پیچھے خواتین نماز پڑھ رہی ہو تو اس وقت امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ عورتوں کا امام کا اقتداء کرنا، امام کا امامت کی نیت کے بغیر عورتوں کا اقتداء کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقتداء کے لیے، امام کی اقتداء کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، اور امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟
کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ امام کے تابع ہوتا ہے، اور امام متبوع ہوتا ہے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ متبوع ہوتا ہے۔ پہلے اس چیز کو سمجھیے کہ آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ امام کی نماز میں اگر کوئی فساد لازم آئے تو مقتدی کی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مقتدی کی نماز میں فساد آئے تو کیا امام کی نماز فاسد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ اور مقتدی چونکہ امام کے ساتھ اپنی نماز کو جوڑتا ہے، مقتدی امام کے ساتھ اپنی نماز کو جوڑتا ہے، اور وہ امام جو ہوتا ہے متبوع ہوتا ہے اور مقتدی تابع ہوتا ہے، لہٰذا تابع کو متبوع سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو تابع کے لیے نیت ضروری ہے، متبوع کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص آ کر کے اس کی اقتدا کرتا ہے تو یہ اقتدا درست ہے، تو چونکہ اس نے اپنی نماز کو امام کی نماز کے حوالے کر دیا، امام کی نماز سے جوڑ دیا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کسی امام کی اقتدا درست نہیں ہے نیت کے بغیر، اور امامت بغیر امامت کی نیت کے درست ہے، اور اس میں امام کرخی اور ابو حفص کا اختلاف ہے، جیسا کہ شرح ہدایہ بنایہ میں ذکر کیا گیا۔ لیکن ہاں، جب امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوں تب امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ خواتین کا ان اماموں کی اقتدا کرنا اس حال میں جب کہ امام نے امامت کی نیت نہ کی ہو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خواتین جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تو امامت کی نیت کرنا ضروری اور لازم ہے امام کے لیے۔ ایسا کیوں؟ جبکہ مرد لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں تھا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا محاذات مرأہ سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ دونوں ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں، یا تو مرد عورت کے بغل میں کھڑا ہو جائے یا عورت مرد کے بغل میں کھڑی ہو جائے، دونوں صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو محاذات مرأہ والے مسئلے کو لے کر یہ وجہ نکالی اور یہ بنیاد رکھی کہ جب عورت امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہو تو امام کو امامت کی نیت کرنا ضروری ہے، تاکہ جب محاذات ہو تو اس صورت میں نماز کے فساد کا حکم لگایا جائے، نماز کے فساد کا حکم لگایا جائے۔ تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک فرعی مسئلے کے لیے عورت کی امامت کرنے کی صورت میں امام کو نیت کرنا ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے، تاکہ عورت جب ان کی اقتدا کریں اور محاذات ہو تو اس صورت میں نماز کے فساد کا حکم لگایا جائے اور یہ بات درست ہو۔ تو گویا کہ ایک فرعی مسئلے کے لیے امام کے لیے امامت کی نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آپ اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ چونکہ محاذات مرأہ سے جو مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے، یہ اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے، علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجماعی مسئلے کے لیے امام کے لیے جب کہ وہ عورتوں کی بھی خواتین کی بھی امامت کر رہا ہو تو اس صورت میں امامت کی نیت شرط ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کسی امام کی اقتدا درست نہیں ہے نیت کے بغیر، اور امامت صحیح ہے بغیر امامت کی نیت کے، جیسا کہ امام کرخی، جبکہ اس میں امام کرخی اور ابو حفص کبیر کا اختلاف ہے جیسا کہ بنایہ میں، الا یہ کہ اس امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوں، چونکہ ان کا اقتدا کرنا امام کا امامت کی نیت کے بغیر یہ درست نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ اگر خواتین
جمعہ اور عیدین میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں تو اس صورت میں امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ مفتیٰ بہ قول نہیں ہے، بلکہ مفتیٰ بہ قول وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا، وہ ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے، کما فی الخلاصہ، جیسا کہ خلاصہ میں صاحب خلاصہ کے نزدیک یہ صحیح ہے، لیکن مفتیٰ بہ قول وہی ہے جو پہلے ذکر ہوا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَىٰ بِهِ إِنسَانٌ صَحَّ الْاِقْتِدَاءُ، اور اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ کسی کی امامت ہی نہیں کرے گا، فَاقْتَدَىٰ بِهِ انسان، تو اس کی ایک انسان نے امام اقتدا کر لی، صح الاقتداء، تو اقتدا صحیح ہے۔ وَهَلْ يَحْنَث، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ حانث ہوگا؟ قال فی الخانیہ، فتویٰ قاضی خان میں ہے، فرمایا، خانیہ سے مراد فتویٰ قاضی خان، خانیہ میں ہے، یحنث قضاء، قضاء حانث ہو جائے گا، یعنی اگر قاضی کے پاس معاملہ پہنچا تو یہ حانث قرار دیا جائے گا اس کو، لا دیانتاً، دیانتاً یہ حانث نہیں ہوگا، الا ان اشہد قبل الشروع، مگر یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کسی کو گواہ بنا دیا ہو، دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اب دیکھو تم گواہ رہنا، اگر کوئی آ کر کے میرے پیچھے نماز نیت کر کے، اقتدا کی نیت کر کے میرے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں الا ان اشہد قبل الشروع، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی گواہ کھڑا کر دیا ہو، فلا یحنث قضاء، تو یہ قضاء بھی حانث نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا تو اس کی کسی انسان نے اقتدا کر لی، تو اقتدا تو صحیح ہے، کیا یہ حانث ہوگا؟ تو فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ یہ حانث ہو جائے گا، قضاء دیانتاً نہیں، بینہ و بین اللہ یہ حانث نہیں ہوگا، مگر یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی گواہ کھڑا کر دیا ہو تو یہ قضاء بھی حانث نہیں ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ وَحَنِثَ قَضَاءً، اور اسی طرح اگر اس نے لوگوں کو نماز پڑھایا اس قسم کھانے والے نے، یعنی نماز جمعہ میں لوگوں کی امامت کی، تو یہ امامت صحیح ہے اور قضاء حانث ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ قسم کھانے والا اگر نماز جمعہ میں لوگوں کی امامت کی نیت کر لے تو یہ صحیح ہو جائے گا اور قضاء حانث۔ صورت یہ ہوگی کہ وہ سوچا ہوگا کہ دیکھیے بہت بھیڑ بھاڑ ہے، تھوڑا معاملہ جمایا جائے تو چلو نماز پڑھا دیتے ہیں، تو وہی کہا کہ اسی طرح اگر یہ قسم کھانے والا لوگوں کی امامت کرے نماز جمعہ میں تو یہ صحیح ہے اور قضاء حانث ہو جائے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَحْنَثُ أَصْلًا إِذَا أَمَّهُمْ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، اور حانث ہی نہیں ہوگا، حانث ہوگا ہی نہیں، اصلاً حانث نہیں ہوگا جب وہ لوگوں کی امامت کرے نماز جنازہ میں یا سجدہ تلاوت میں، یعنی کسی نے قسم کھا لی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، کسی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، لیکن اس نے نماز جنازہ پڑھا دی، یا چند لوگ بیٹھ کے قرآن مجید سن رہے تھے، سجدہ تلاوت آئی، سب پر سجدہ لازم ہو گیا تو سب نے باجماعت سجدہ کیا تو وہ امام بن گیا، امام بن کے سب کو سجدہ کرایا، تو اس صورت میں وہ اصلاً حانث ہی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صلاۃ جنازہ جو ہے یا سجدہ تلاوت ہے یہ کامل نماز نہیں ہے، یہ کامل نماز نہیں ہے، اور حالانکہ اس نے نماز کی نیت کی تھی، اس نے قسم کی تھی میں کسی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، کسی کی نماز کی امامت نہیں کروں گا، تو یہ اس پر پورے صلاۃ کا اطلاق نہیں ہوتا، لہٰذا اصلاً حانث ہی نہیں ہوگا۔ وَقْرَ وَلَا يَحْنَثُ أَصْلًا، اور اصلاً حانث نہیں ہوگا جب وہ لوگوں کی امامت کرے نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں۔ اب آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے وَلَوْ حَلَفَ، کوئی امام ہو جو متولی یا سیکریٹری سے یا صدر سے پریشان ہو گیا ہو، آج کل لوگ ستا بھی دیتے ہیں بہت زیادہ، وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ فُلَانًا، اور اگر قسم کھائی کہ وہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرے گا، کسی کو خاص کر کے کہا کہ میں فلاں شخص کو نماز نہیں پڑھاؤں گا بھائی، فَأَمَّ النَّاسَ نَاوِيًا، تو اس نے لوگوں کی امامت کی اس نیت کے ساتھ
اللہ یا امہ کہ وہ اس فلاں شخص کی امامت نہیں کر رہا ہے، و یا ام غیر اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کی نیت کر رہا ہے، فاقتدی بہ فلان تو وہ صاحب آ کر کے نماز پڑھ لیے، اس کے پیچھے اقتدا کر لیا، تو کہ حنیتا تو وہ حانث ہو جائیں گے امام صاحب، وَإِن لَّمْ يَعْلَمْ بِهِ اگرچہ انہیں معلوم نہ ہو۔ وہی کہہ رہے ہیں وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ فُلَانًا اور اگر کوئی شخص قسم کھا لے کہ وہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرے گا، تو اس نے لوگوں کی امامت کی اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس فلاں کی امامت نہیں کر رہا ہے اور اس کے علاوہ تمام لوگوں کی امامت کر رہا ہے، تو اس فلاں شخص نے ان کی اقتدا کر لی تو وہ حانث ہو جائیں گے اگرچہ انہیں معلوم نہ ہو۔ وَلَٰكِن لَا ثَوَابَ لَهُ عَلَى الْإِمَامَةِ لیکن امامت پر ان کے لیے ثواب نہیں رہے، یعنی امامت کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی اگر امامت کی نیت کی ہے تو امامت کی نیت کا ثواب ملے گا، اسی قاعدے کی بنا پر لا ثواب الا بالنیہ کہ نیت کے بغیر ثواب نہیں مرتب ہوتا ہے، ولکن لا ثواب له علی الامامہ لیکن انہیں ثواب نہیں ملے گا امامت کی نیت نہ کرنے کی صورت میں، دلیل لا ثواب الا بالنیہ ہے۔ وسجود التلاوۃ کالصلاۃ اور سجدہ تلاوت بھی نماز کی طرح ہے، سجدہ تلاوت بھی نماز کی طرح ہے، لہٰذا جس طرح نماز میں نیت کی جاتی ہے سجدہ تلاوت میں بھی نیت کریں تاکہ نیت کا ثواب ملے۔ وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَىٰ قَوْلِ مَنْ يَرَاهَا مَشْرُوعَةً اور اسی طرح سجدہ شکر بھی ہے ان لوگ کے قول کے مطابق جو اسے مشروع سمجھتے ہیں، جو اسے تو اس بات سے پتہ چلا کہ اس میں اختلاف ہے، اس کی مشروعیت میں اختلاف ہے، اور اسی طرح سجدہ شکر کا بھی معاملہ ہے کہ نیت کرو گے تو ثواب ملے گا ان لوگ کے قول کے مطابق جو اسے مشروع سمجھتے ہیں۔ کریں والمعتمد ان الخلاف فی نیتھا، یہ نیتھا کے بجائے سنتیہا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض نسخوں میں سنتیہا بھی ہے اور نیتیہا بھی ہے بعض نسخوں میں، لیکن سنتیہا پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ والمعتمد ان الخلاف فی سنتیہا لا فی الجواز، قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اختلاف سجدہ شکر کے سنت ہونے میں ہے نہ کہ جواز میں، معتمد بات یہ ہے، قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اختلاف سجدہ شکر کے سنت ہونے میں ہے، جائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ سجدہ شکر کی جگہ شکرانہ نماز پڑھ لے 2 رکعت، اس میں امام مالک کا بھی اختلاف ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں قابل اعتماد بات یہ ہے کہ سجدہ شکر کے سنت ہونے میں اختلاف ہے، اس کی سنیت میں اختلاف ہے نہ کہ جواز میں۔ وَكَذَا سَجْدَةُ السَّهْوِ اور اسی طرح سجدہ سہو، وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدْمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ سلام کے وقت نیت کا نہ ہونا نقصان نہیں پہنچائے گا سجدہ سہو کو نقصان نہیں پہنچائے گا سلام کے وقت نیت نہ ہونا، یعنی سلام کے وقت اگرچہ نیت نہ ہو سجدہ سہو کی پھر بھی سجدہ سہو مانا جائے گا، سجدہ سہو ہو جائے گا۔ چلیے یہاں تک بات مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اور ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ اور امام کی اقتداء صحیح نہیں ہے بغیر نیت کے، اور امامت صحیح ہے بغیر امامت کی نیت کے، اس میں امام کرخی اور ابو حفص الکبیر کا اختلاف ہے، جیسا کہ بنایا میں ہے، اللہ یہ کہ امام کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوں کیونکہ ان کی اقتداء امام کا امامت کی نیت کے بغیر یہ صحیح نہیں ہے، اور بعض رات نے جمعہ اور عیدین کا استثناء کیا ہے اور یہی صحیح ہے جیسا کہ خلاصہ میں، اور اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا تو اس کی اقتداء کر لی ایک انسان نے تو اقتداء صحیح ہے، تو کیا یہ حانث ہوگا؟ تو خانیہ میں ہے کہ یہ قضان حانث ہو جائے گا، دیانتاً حانث نہیں ہوگا، مگر یہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے گواہ کر دیا ہو تو یہ حانث نہیں ہوگا قضان۔ اور اسی طرح اگر اس قسم کھانے والے نے لوگوں کی امامت کی نماز جمعہ میں تو یہ صحیح ہے اور قضان حانث ہو جائے گا، اور اصلاً حانث نہیں ہوگا اگر اس نے لوگوں کی امامت کی نماز جنازہ میں اور سجدہ تلاوت میں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ فلاں شخص کی امامت نہیں کرے گا تو اس نے لوگوں کی امامت کی اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کی امامت نہیں کر رہا ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کی امامت کر رہا ہے، تو پھر یہ فلاں شخص نے اس کی اقتداء کر لی تو حانث ہو جائے گا اگرچہ اسے معلوم نہ ہو، لیکن امامت کا ثواب نہیں ملے گا، امامت کا ثواب نیت کی بنا پر ہی ملے گا۔ اور سجدہ تلاوت یہ نماز کی طرح ہے، اور سجدہ شکر ان لوگ کے قول کے مطابق جو اسے مشروع سمجھتے ہیں، اور قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اختلاف اس کی سنت ہونے میں ہے نہ کہ جواز میں، اور سجدہ سہو کو
کے بارے میں کہا کہ سلام کے وقت نیت نہ ہونے میں اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ هذا هو المرام واللہ ورسولہ اعلم بحقیقت الکلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔